اور یاد رکھو میرے دوستو، جب ایمان کی برکتیں پھیلتی ہیں تو اس کا حصہ خالی ایمان والوں کو نہیں ملتا، بلکہ ایمان والوں کے لیے تو ہے ہی اور دوسروں کو بھی مل جاتا ہے۔ جیسے آپ نے ایک سایہ دار درخت لگایا ہو اور وہ سایہ دار درخت لگ گیا، اپنی عمر کو پہنچ گیا، اب وہ سایہ ڈالتا ہے تو اس سایے سے آپ فائدہ اٹھاؤ، آپ کے جانور فائدہ اٹھانے، دوست دشمن جو بھی آوے اسے سایے کی ٹھنڈک ملے گی۔ کوئی قید نہیں ہے کہ جس نے لگایا ہے اسی کا ہے، کہ نہ، سایہ سب کے واسطے۔ ایسے ہی ایمان کے پھیلنے سے اور ایمان کے عمل کے پھیلنے سے جو حالات میں خیر آئے گی، یوں کہ اس کا حصہ سب کو ملے گا، انسانوں کو، جانوروں کو، سب کو۔ جی ہاں، مگر اس کا دار و مدار یہ ان درخت لگانے والے پر ہے کہ درخت لگاوے پہلے، سایہ سب کے واسطے، اور درخت کا پھل کہ وہ پھل تو لگانے والے کے لیے ہے اور کسی کا اس میں حق نہیں ہے۔ اگر وہ کسی کو توڑ کے کھلاوے تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی کو لینے کا حق نہیں ہے، وہ اسی کا اپنا ہے۔ تو ایمان کا جو میرے دوستوں نتیجہ آئے گا وہ تو اس کے لیے ہے، لیکن ایمان سے جو برکات پھیلے گی زمین پر، اس کا حصہ انسانوں کو، جانوروں کو، سب کو ملے گا، کیونکہ وہ برکت کے طور پر دیا گیا ہے۔ حق تعالیٰ شانہ برکات دیتے ہیں ایمان کی وجہ سے، اور جب اللہ تعالیٰ برکتیں دے گا تو دنیا آسان بن جائے گی۔ ہاں، اور جب اللہ تعالیٰ برکتیں چھین لے، خالی اسباب دے، تو وہ اسباب بوجھ بن جائیں گے۔ یہ اللہ کی سنتیں ہیں جو ہمیں سمجھنی ہے۔ اللہ اسباب نہیں چھینتے، اسباب رہنے دیں گے کہ رکھو اپنے پاس، لیکن اس کی برکتیں کھینچ لیں گے۔ تو تاجر پر تجارت بوجھ بن گئی، زمیندار پر زمین بوجھ بن گئی، اعلی حاضر القیاس، ایسی ہر شکل کہ جب اللہ اس میں سے اپنی برکتیں کھینچ لیں گے ناراض ہو کر کے، تو یہ اسباب کے مالک ہیں اور اس کی وجہ سے ان کی زندگیاں بوجھل اور تنگ ہو رہی ہے۔ یہ لکھا علماء نے کتابوں میں کہ اللہ تعالیٰ دکان نہیں چھینیں گے، کاروبار نہیں چھینیں گے، اس کی برکت چھینیں گے۔ اب وہ کاروبار بوجھ بنا ہوا ہے، وہ زمین بوجھ بنی ہوئی ہے، وہ اولاد بوجھ بنی ہوئی ہے، وہ نقشے بوجھ بنے ہوئے ہیں، نہ نگل سکے نہ اگل سکے، کیا کریں؟ اور دیں گے خوب، لو، اور تعلق نہیں ہے اللہ کا، اور اللہ کو بھی تعلق نہیں ہے، تو اللہ بعض دفعہ بڑھا دیتے ہیں کہ لیتے رہو لیتے رہو۔ یہ اللہ کی ایک سنت عجیب ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی سنتیں، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں جو اپنے بندوں کے ساتھ ہیں، اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو چلانا، یہ ایمانی زندگی ہے جو زمین پر برکات لاتی ہے۔ اور یہ بالکل حق بات ہے، یہ نہیں کہ بناوٹ یا ذہن کی باتیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث صاف صاف بتاوے گا کہ جب ایمان والوں کا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہوا کہ پھر خیر کے دروازے کھل جائیں گے۔ ہاں، حالات کی بہتری کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے، حالات کی بہتری کا تعلق تو حکموں پر عمل کرنے سے ہے۔ اس لیے حکموں پر عمل کرنے کی تاثیریں بتائی ہیں، حدیثیں پڑھیں گے تفصیل سے تو یہ بات بتائی جائے گی کہ ایک ایک عمل اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے، اور وہ تاثیر وعدے میں ہے، تجربے کی بات نہیں ہے کہ ہمارا تجربہ ہے، کہ تمہارا تجربہ کچھ نہیں ہے۔ تجربے کرنے کی کیا بات ہے؟ یہ تو غیبی چیز ہے، طبعی چیز نہیں ہے۔ طبعی چیزوں کے تجربے کیے جاتے ہیں، یہ تو غیبی چیزیں ہیں، اس کا تعلق تجربوں سے نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق تو نبیوں کی خبروں سے ہے اور اللہ کے وعدوں سے ہے کہ ایمان پر عزت دیں گے، اللہ تعالیٰ ایمان پر عزت دیں گے کہ اگر ایمان صحیح معنی میں پیدا ہو گیا زندگی میں کہ اللہ پاک اس ایمان سے انہیں عزت دیں گے۔ ایمان کی تاثیر ہے عزت کا ملنا، اور ایمان بگڑ گیا
کہ پھر ذلت آئے گی. عزت کا تعلق چیزوں سے نہیں ہے، عزت کا تعلق عہدوں سے نہیں ہے، مرتبوں سے نہیں ہے، ایمان سے ہے. جو لوگ ایمان کی حقیقت کو سمجھے وہ سمجھے کہ عزت کا تعلق فقط ایمان سے ہے، یہ وعدے کی وجہ سے. چیزوں کی وجہ سے عزت نہیں ہوتی، وہ تو عزت کی صورت ہوتی ہے. جب وہ چیز ہٹ جاتی ہے تو عزت بھی ختم ہو جاتی ہے. کہ بھائی لوگ پہلے سلام کرتے تھے کیوں کہ وہ فلاں مرتبے پر تھے، اب کیا اب نہیں ہے، اب کچھ نہیں ہے. تو وہ تھی نہیں سرے سے، وہ خیالی بات تھی. عزت کا تعلق ایمان سے ہے. اللہ نے بتایا کہ جب ایمان قائم ہوا تو پھر ہم عزت دیں گے. اور عزت کا کیا مطلب ہے؟ لوگ سلام کریں گے کہ نہ، یہ مطلب نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ ہم کو سلام کریں، ہم لوگوں کو سلام کریں گے کیونکہ ہمارے یہاں سلام سنت ہے. بلکہ عزت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی گزارنے کے جو طریقے ہم کو دیے گئے ہیں، لوگ وہ طریقے ہم سے لیں گے، ہم سے سیکھیں گے، ہاں، اور ہم اس کو پھیلاویں گے. لوگ اپنی کامیابی سمجھ کر کے وہ طریقے ہم سے لیں گے. یہ ہے عزت کی بات. سلام کرنا نہیں، سلام تو معاشرے کا ایک عمل ہے، سنت ہے، وہ تو ہر حال میں ہوگا. چھوٹا بڑے کو سنت سلام کرے، اور گزرتا ہوا بیٹھے کو سنت سلام کرے، اور سوار جو ہے وہ پیادے کو سلام کرے، وغیرہ تو طریقے بتائے ہیں. لیکن عزت کا اصل مفہوم میرے دوستو یہ ہے کہ جب ایمان والا اپنے ایمان کے ذریعے سے عزت پائے گا تو جو ایمانی زندگی وہ دنیا میں گزار رہا ہے اور پھیلا رہا ہے، لوگ اسے اپنی کامیابی سمجھ کر لے لیں گے اور اپنی غلط زندگیوں کو چھوڑ لیں گے. یہ ہے عزت کہ جو باطل تھا وہ اس کے حق کی وجہ سے ختم ہوا، اور اس وجہ سے نہیں کہ زبردستی ہوئی، بلکہ لوگوں نے اپنے غلط کو، اپنے باطل کو جو ہے کامیابی سمجھ کر کے چھوڑ دیا کہ اس میں کامیابی نہیں ہے، حق بات میں کامیابی ہے. اس کا نام عزت ہے. اور ذلت یہ نہیں کہ آدمی غریب ہو گیا، اس کے کپڑے پرانے ہیں، اس کا مکان چھوٹا ہے، یہ ذلت نہیں ہے. ذلت یہ ہے کہ باطل کے غلط طریقے ہمیں اپنانے پڑیں گے، ہمیں چلنا پڑے گا اس پر.